بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو منکر لوگ تھے، جو ان سے پہلے گزر گئے، ان کا کیا انجام ہوا۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز، کوئی طاقت ایسی نہیں جو عاجز کر دے آسمانوں اور زمینوں میں۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً مواخذہ فرمانے لگتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، سو جب وہ وقت مقرر آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ سورہ فاطر کی یہ آخری آیات ہیں۔ کل کے درس میں مشرکین مکہ کی اس غلط بیانی اور منافقت کو اللہ نے بیان کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ سے کہ ہمارے پاس اگر کوئی نبی آ جاتا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے، راہ راست پہ ہوتے، اور پھر جب نبی آ گیا تو سب سے زیادہ مخالفت انہی مشرکین مکہ نے نبی کی۔ آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں اور دعوت فکر دے رہے ہیں۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، اے مکہ کے مشرکو، تم کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہو، زمین میں سیر نہیں کرتے ہو؟ سارا یسیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا۔ کیا تم زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دیکھو تم سے پہلے جو لوگ آئے، جو منکر ہوئے، جو مشرک تھے، ان کا ہم نے کیسا انجام کیا، ان کو کیسے انجام سے اللہ تعالیٰ نے ان کا واسطہ بنایا۔ کیا تم زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہو؟ تم مکہ سے شام کا سفر کرتے ہو، یمن کا سفر کرتے ہو، فلسطین کا سفر کرتے ہو، سدوم کا سفر کرتے ہو، کئی بستیاں تمہارے سفر کے دوران رستے میں آتی ہیں، اور کئی اللہ تعالیٰ کی اس سزا کے مظاہر جو پہلی قوموں پر نازل ہوئی تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ تم ایسی بستیاں بھی دیکھتے ہو جہاں آج بھی جو ہے وہ ویران پڑی ہیں۔ تم سدوم کے کنارے ایسے ویران کھنڈرات کو دیکھتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے۔ تم اس بحر میت کو بھی دیکھتے ہو جس کے اندر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کیا تم دیکھ کر ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو، اور سب سے زیادہ جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو عبرت حاصل ہوتی ہے، جو نصیحت حاصل ہوتی ہے، جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، وہ سفر سے ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ سفر کا معنی ہی ہے کہ روشن کرنے والا، تو سفر میں جو شخص رہتا ہے اس پر دنیا کے حالات روشن ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر بندہ بیٹھا رہے تو اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا باہر کی دنیا کا، باہر کی تہذیبوں کا، باہر کے حالات کا، اور جو چلتا پھرتا ہے اسے سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو مکہ والوں سے کہا کہ تم مکہ سے نکلو، باہر چلو پھرو، دیکھو تم سے پہلے لوگ آئے تھے، اور وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، تمہارے پاس تو کیا ہے، صرف یہ مکہ کی ایک وادی ہے،
اور یہاں بھی سنگلاخ پہاڑ ہیں، اور تمہارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں، صرف نام کی سرداری ہے، تو تم سے پہلے ایسے لوگ آئے اشد منہم قوت، وہ طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، وہ جسامت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، وہ تعداد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، وہ ہنر میں تم سے کہیں زیادہ تھے، وہ ہر چیز میں تم سے بڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے مسکن بنا لیتے تھے، وہ سینکڑوں ٹن چٹانیں اٹھا کر بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے، احرام بناتے تھے، مینار بناتے تھے، طاقت میں تم سے زیادہ تھے، دولت میں تم سے زیادہ تھے، عمریں ان کی تم سے زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھو جا کر جگہ جگہ ان کی عبرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ کئی فکان عاقبۃ الذین من قبلہم، پہلے لوگوں کا کیسا ہم نے انجام کیا، اسے دیکھو، سبق سیکھو۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ طاقت میں بھی تم سے بڑے ہوئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو دعوت فکر دے رہے ہیں، لیکن یہ دعوت فکر ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کا نصب العین ہم نے دنیا ہی کو کمانا بنا لیا، دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم سے جو پہلے ہمارے آباء و اجداد گزرے تو یہی حالت ہے۔ آج جتنی زمینیں ہیں ہمارے پاس، ان سے ڈبل زمینیں ان کے پاس تھیں، طاقت ان کے پاس تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، وہ چلے گئے سب کچھ یہاں چھوڑ کر، یوں ہی ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس سے ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کیسا انجام کیا ان کا جو تم سے پہلے تھے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، طاقت میں وہ تم سے زیادہ تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وہ اتنے طاقتور ہو کر، وہ اتنے ہنرمند ہو کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکے، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کو عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ رب جاننے والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑتے نہیں ہیں، ہر گناہ پر سزا فوراً نہیں دیتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے ہوئے گناہوں پر فوراً پکڑ لیں، فوراً ان کا مواخذہ کریں، فوراً داروگیر فرمائیں، فوراً اگر اللہ سزا دینے لگ جائیں تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر انسان تو کیا کوئی جاندار بھی زندہ نہ رہے، سب کے سب مر چکے ہوں۔ ہر آدمی اپنی بدعملی کی طرف دیکھے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اور پھر رب کی شان کی طرف نظر کرے کہ اللہ اگر ہر گناہ پر پکڑ دے بندے کو، فوراً سزا دے، تو اس زمین پر کسی انسان کا رہنا بہت مشکل، سارے کے سارے چلے جائیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ایک مدت مقررہ یعنی قیامت تک تمہیں میعاد دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ وقت آ پہنچے گا، قیامت آئے گی، مَن مَاتَتْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، جو آدمی مر جائے گا اس کی قیامت تو اسی وقت آ جاتی ہے۔ جب تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے ان سارے اعمال کا مواخذہ کرے گا۔ ان اللہ کان بعبادہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر آپ دیکھ لے گا۔